بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کا وائس آف امریکہ کا ایک لیٹسٹ 1-2 دن پہلے ایک انٹرویو چلا، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کافی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اس میں مطلب ہے کہ وہ بعض اگر آپ اس انٹرویو کو دیکھیں، اور خاص طور کے اوپر جس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو جس طریقے سے انہوں نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ ایک فرد ہوتا ہے، یہ خیر پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں انہوں نے، ظاہر ہے مطلب ہے کہ جنرل عاصم کی بات کی، اور پھر یہ کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس وقت، یہ ایک تو یہ کہ جی ایک شخص جو ہے پاکستان میں، ون پرسن از میکنگ آل، ون مین از میکنگ آل ڈیسیژنس۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک شخص ہے جو پاکستان میں فیصلے کرتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سب کو پتہ ہے کون فیصلے کرتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے اوپر ہی چل رہی ہے، اور یہ بھی کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے ان سے ان کے اریسٹ کے بارے میں، اور پھر یہ جو لاہور میں جو بھی ہوا اس حوالے سے بھی جو چونکہ بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ود دا کنسنٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ وہی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فرد کی بات ہے، ایک پرسن جو ہے وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے۔ اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی کیا آپ فارمر آرمی چیف، جو اس سے پہلے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، آپ ان کو اپنے خلاف سمجھتے تھے، تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو انکمبنٹ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر وہ بھی آپ کے خلاف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بات تو نہیں کرتا، لیکن کر کے تو انہوں نے پھر وہی والی باتیں کی کہ اسٹیبلشمنٹ، پھر یہ گورنمنٹ، اس گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کنسرن سے ہو رہا ہے۔ سو مطلب ہے کہ ڈائریکٹ اس کا جواب نہیں دے کے تو انڈائریکٹ جو جواب دیا انہوں نے وہی والی بات کی۔ انہوں نے تمام تر جو ذمہ داری ہے، جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بھی یہ کیسز ہیں، فرض کریں کہ اس دن بھی جو ایکشن ہوا، واٹ ایور جو بھی ہے، وہ اس کی تمام تر کی ذمہ داری وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور ٹو بی پریسائز اسٹیبلشمنٹ وہ جنرل عاصم کے اوپر سارے کی ساری ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب، مجھے نہیں پتا انہوں نے، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہاں میرے خلاف والی بات کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بھی یہ میرے خلاف ہیں کہ نہیں، لیکن یہ جب اس قسم کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کے فالوورز کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر بھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وہیں پہ زمان پارک کے باہر ایک کوئی شخص ہے، اس نے جس قسم کا زہر اگلا اور آرمی چیف کا نام لے کے جس طرح، اور وہ ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر وہ کافی شیئر ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کا عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے کتنے سیریس کنسیکوینسز ہیں پاکستان کے لیے۔ اس کے کنسیکوینسز فوج کے لیے ہیں، جس فوج کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو مضبوط ہونا چاہیے۔ پاکستان کی فوج ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کو اگر کمزور کیا گیا تو پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو بات عمران خان صاحب بہت دفعہ پہلے کر چکے، لیکن جو وہ کرتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں بہت دفعہ جب بات کرتے ہوئے، جب انٹرویوز دیتے ہوئے، کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کے کتنے سیریس کنسیکوینسز ہیں، اور وہ بھی جب وہ بات تو بڑی یقین سے کہ جی ون مین از میکنگ آل دا ڈیسیژنز، ایک ہی شخص ہے، مطلب ہے کہ جنرل عاصم منیر ہے جو سارے فیصلے کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جی یہ جو حکومت ہے یہ جو بھی کچھ کر رہی ہے ان کی کنسنٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، ان کی کنسنٹ سے کر رہی، مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر کے کہ ان کی کنسنٹ سے، مطلب یہ ہے کہ جو لاہور میں بھی جس طرح کا جو 2-3 دن جو گرفتاری کا مسئلہ ہوا، تو وہ یہی ان کے خیال میں جو ہے کہ جی بالکل یہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل عاصم کے حکم کے اوپر ہو رہا ہوگا، جبکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کورٹس کے کتنے کیسز ہیں، کورٹس کے، اور کتنے کیسز کورٹس میں ہیں عمران خان صاحب کے، اور جس قسم کی مطلب ہے کہ رعایت کورٹس ان کو دے رہی ہے، جس قسم کی رعایتیں، بلکہ ایک رعایت نہیں ڈفرینٹ قسم کی رعایتیں عمران خان صاحب کو، اپرچونیٹیز بار بار دی جا رہی ہیں کہ اب پیش ہو جائیں، اب پیش ہو جائیں، یہ کر لیں، وہ کر جائیں۔ ایک وارنٹ ایشو ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وارنٹ ہم نے ختم بھی نہیں کیا، ان کے جو اریسٹ وارنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود پھر اس قسم کا آرڈر آ جاتا ہے کسی دوسری کورٹ سے کہ نہیں ابھی آپ زمان پارک نہ جائیں، ان کو آپ مطلب ہے کہ اریسٹ نہ کریں۔ سو اس طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ اس سب کے باوجود یہ کہ جی یہ جو لاہور میں جو 2-3 دن انفارچونیٹ جس طرح مطلب ہے کہ جو کچھ ہوا وہاں پہ، اور جس طریقے سے پولیس وہاں پہ عمران خان صاحب کو وہ وارنٹس کے لیے جب گئی، تو وہاں پہ جس قسم کا رسپانس تھا پی ٹی آئی کے ورکرز کا، اور وہاں پہ جو لوگ تھے، جس طرح ڈنڈے ہوا، پیٹرول بم پھینکے گئے، سب کچھ۔ سو اس کا عمران خان صاحب کے ذہن میں، اور ان کی وجہ سے ان کے فالوورز کے ذہن میں یہی کہ جی
یہ تو سب کروایا جا رہا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. جبکہ فیصل وارڈر صاحب نے کل بات کی اور آپ کو بتایا کہ یاسمین ڈاکٹر راشد صاحبہ نے ان کی جو ٹیلی فون کال تھی جو 2-3 دن پہلے جو لیک ہوئی پریزیڈنٹ الوی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ جی وہی اس معاملے کو دیکھتے ہوئے وہ خود کنسرن تھی کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور یہ کوئی بھی مرا سکتا ہے، کسی کی بھی جان جا سکتی ہے، پولیس کی بھی جان جا سکتی ہے. یہ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ خود انہوں نے یہ کہا، تسلیم کیا کہ وہ پیٹرول پمپس پھینک رہے ہیں اور سچویشن وہاں بھی کسی کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ ایک تو یہ بات کی کہ انہوں نے کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے اور پھر آگے چل کے پھر یہ جو لڑائی ہے لڑتے رہیں، لیکن اس وقت ان کو گرفتاری دینی چاہیے جس کے بارے میں پریزیڈنٹ کو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کی بات ہوئی. اب وہ نہیں، یہ تو ڈیٹیل نہیں کہ کس سے بات ہوئی، لیکن جنرلی یہ کہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ نے کس سے بات کی ہوگی. اس وقت بھی لوگوں کے اندازے تھے کہ انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے، اسٹیبلشمنٹ کے کسی ایکٹر سے بات کی جائے جو بھی کوئی کرتا دھرتا ہے. تو فیصل وارڈا کا کل ایک چینل کے اوپر فیصل وارڈا بات کر رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پریزیڈنٹ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ آپ کے سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہے، کورٹ کا مسئلہ ہے، عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے، ان کے ورکرز کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یہ جو معاملہ ہے یہ آپ ظاہر ہے اس کو سیاسی طور کے اوپر سنبھالیں، اس کو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے سنبھالیں، لیکن اس میں ہمارا کوئی مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کسی قسم کی کوئی انٹرونشن نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ جی لیکن انفارچونیٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اب وہ جو بھی ہے، جو فیصل وارڈا کے مطابق جو بھی کوئی چیز کنوے کی گئی صدر کو، لیکن نہ عمران خان صاحب نے گیون کیا بلکہ وہ شاباش دے رہے ہیں کہ ان کے جو ورکرز تھے انہوں نے کمال کیا. بلکہ وہ یہ کہ جی میں تو شاید اس طرح کی بھی بات میں پڑھ رہا تھا کہ میں تو گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا، لیکن میرے ورکرز نے روک دیا اور وہ اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ جی میں گرفتاری دوں، اور ان کو یہ خطرہ تھا کہ میں گرفتاری دوں گا. وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کر کے مجھے کبھی کہتے ہیں مجھے مار دیا جائے گا، کبھی کہتے ہیں کہ جو سینیٹر سواتی اور شہباز گل کے ساتھ ہوا اس طرح کا میرے ساتھ معاملہ ہوگا، میرے پہ تشدد ہوگا. اس طرح کی مطلب ہے کہ ان کے فیئرز ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ورکر کی وجہ سے. تو لیڈر نے تو لیڈ کرنا ہے اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے فالوورز کو، قوم کو لیڈ کرتا ہے. تو یہ کیسے، یہ بڑی انہونی سی بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اگر وہ اپنے ورکرز تک چھوڑتے ہیں کہ وہ ان کو لیڈ کریں تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا. اور یہ عمران خان صاحب کی آپ دیکھ لیں کہ جو بھی یہ وہاں پہ زمان پارک کے بعد تماشا ہوتا رہا 2 دن جو پوری دنیا میں چلا، تو اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جو بات کی عمران خان صاحب کے متعلق وہ بڑے نیگیٹو ان کے کامنٹس تھے. جو سیشن کورٹ تھی اسلام آباد کی ان کے بھی بڑے نیگیٹو کامنٹ تھے. ایون جس لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ٹو این ایکسٹینٹ ریلیف دیا اس لیے کہ جی گرفتاری سے روک دیا کہ آپ ابھی مطلب ہے کہ چلے جائیں. ابھی پولیس کو یہ کہا گیا کہ جی ابھی آپ رک جائیں، ابھی آپ وہاں زمان پاس سے چلے جائیں. اس کورٹ نے بھی ان کو یہ کہا، یعنی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو کامنٹ تھے وہ بڑے نیگیٹو تھے. جو لیڈر ہے تو لیڈر کو کیا چاہیے؟ لیڈر کو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے جو فالوورز ہیں ان کو کہیں کہ ڈنڈے پھینکیں، آپ کے پاس جو پیٹرول بامز ہیں یہ پھینکیں، قانون کو ہاتھ میں مت لیں، آپ نے کوئی رجسٹ نہیں کرنا. یہ میں بے قصور ہوں، یعنی کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب اگر وہ اریسٹ وارنٹس ہیں میں وہاں پیش نہیں ہو سکا، لیکن چونکہ اریسٹ وارنٹ ایشو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں گرفتاری دیتا ہوں. اور ظاہر ہے گرفتاری کا مطلب کیا تھا، یہ کوئی ان کی کنوکشن کسی معاملے میں نہیں ہوئی، گرفتاری ہوئی، انہوں نے جانا ہے، انہوں نے کورٹ میں جانا ہے، اور ان کی جب کورٹ میں پیش ہو گئے تو پھر وہ اریسٹ وارنٹس کی جو وہ ہے اس وقت تک کے لیے وہ ویلڈ ہوتے ہیں، ورنہ بس وہ ختم ہو جائے گا. بیکاز انشور یہ کرنا ہے کہ وہی جو ان کا توشہ خانہ کا کیس ہے جو کہ ریفر ہوا تھا اس کورٹ کو اسلام آباد کی سیشن کورٹ کے پاس، جج کے پاس، تاکہ وہ ٹرائل چلے. اب یہ ہے کہ اس میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل ظاہر ہے وہ پیش ہوں گے، 18 کو پیش ہوں گے اسلام آباد میں، اور آج بھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے، اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں. لیکن جب اس طرح کی جب پیشی ہوتی ہے پھر آپ کال دے دیتے ہیں اپنے ورکرز کو، اپنے فالوورز کو کہ آپ پہنچ جائیں اور آپ سارے کے سارے لوگ آ جائیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے میں
اگر آپ لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو یہ عمران خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی کے لیے یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، بیکاز جب آپ اپنے فالوورز کو بلاتے ہیں تو فالوورز میں ہجوم میں اس ہجوم میں کوئی بھی بندہ، کوئی بھی غلط قسم کا شخص جس کی نیت خراب ہو، یا کوئی بھی جو عمران خان سے کسی کی اگر کوئی دشمنی، کوئی جس نے مول لی، یا کوئی پاکستان کو مطلب ہے کہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر یا کسی دوسرے لیڈر کو اٹیک کرنے کے لیے، تو ہجوم جو ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ایک یعنی کہ یہ ایڈوانٹیج چلا جاتا ہے اس ٹیررسٹ کے لیے یا اس کرمنل مائنڈ کے لیے۔ یہی کچھ ہوا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، آپ دیکھ لیں کہ جس وقت اسیسینیشن ہوا، یہی ہوا کہ اس ہجوم میں سے ایک شخص ہے، اس کے پاس پسٹل تھا، وہ تصویریں بھی آئی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ وزیر آباد میں ہوا، دیکھیں یہی کچھ ہوا۔ سو میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت کورٹ میں پیشی ہو تو میری ذاتی رائے میں یہ پولیٹیکل ورکرز کو تو بالکل نہیں بلایا جانا چاہیے، بلکہ اس پورے جو ہے حدود میں وہ کسی کو نہ گھسنے دیا جائے، اور بڑی ٹائٹ سیکیورٹی میں، پولیس کی بہت ٹائٹ سیکیورٹی میں کوئی اریسٹ ہے یا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ایون اریسٹ ابھی چلیں، یہ تو اریسٹ وارنٹس ہیں ان کی اس پیشی کے لیے، ادروائز جب بھی ان کی کوئی پیشی ہو ان کو بڑی پولیس کی ٹائٹ سیکیورٹی میں ان کو عدالت میں لے کے جانا چاہیے، جس بھی عدالت میں ان کی پیشی ہو، تاکہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ تاکہ کوئی پر بھی نہ مار سکے، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر ہجوم آپ کر دیں گے، اگر آپ لوگوں کو کر دیں گے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آ جائیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے خطرناک بات ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کل ایک بڑی اہم بات کی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی وہی والی بات کہ میں پاکستان کے لیے سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں چوروں اور ڈاکوؤں کا ذکر نہیں تھا۔ تو اب یہ ہے کہ میں انتظار میں ہوں کہ اب پوری بات کریں، کیا یہی پوری بات ہے؟ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب انہوں نے چوروں ڈاکوؤں کی بات نہ کر کے، مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت میں پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کے ساتھ، جو حکومت میں جو اس وقت اقتدار میں ہیں، ان کے ساتھ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو سب سے اہم ہے، ان کو نہیں دیکھنا چاہیے جناب عاصم منیر کی طرف۔ ان کو اگر یہ جو باتیں میں نے پہلے کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ٹیک آن کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اگر ان کو پریشرائز لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو اور وہ ان کی مدد سے اس حکومت کو فارغ کریں اور الیکشن کی طرف ان کی مرضی سے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے وہ الیکشن فورس کریں، یہ چیز میرا نہیں خیال کہ یہ بہتر اسٹریٹجی ہے۔ ہاں، یہ جو کل ٹویٹ کیا ہے، اگر وہ بات وہ کرتے ہیں عمران خان صاحب، اور اگر آگے یہ جو ہمیشہ ایک پرووائزو ایڈ کر دیتے ہیں کہ بس ان چوروں ڈاکوؤں سے کے علاوہ میں ہر ایک سے بات کرنے کے تیار ہوں، این آر او میں کسی کو نہیں دوں گا، تو وہ اگر اپنا واقعی ایک سٹیپ پیچھے آتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہوگی، اور ان کو چاہیے یہی وے فارورڈ ہے، یہی سولوشن ہے کہ آپ پولیٹیشین جو ہیں آپس میں مل بیٹھیں، اور عمران خان صاحب کی یہ ضد نہیں ہونی چاہیے کہ میں نون لیگ کے ساتھ، میں پیپلز پارٹی کے ساتھ، میں جے یو آئی ایف کے ساتھ، میں حکومت میں شامل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مسئلہ اگر آپ نے وہی والی بات کر دی جو کہ اس ٹویٹ میں شامل نہیں تھی، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ دوبارہ پھر بات کر دیں گے، اس لیے مجھے انتظار یہ ہے کہ پوری بات کیا ہوگی۔ اگر یہ بات ہے تو اتنی ہی بات ہے جتنی انہوں نے لکھی ہے، تو دس از ویری انکریجنگ، اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے، اور اس سے ان کے جو مقاصد ہیں، مطلب ہے کہ الیکشن کی طرف رستہ نکلنا، یہ سارا کچھ میں آپ کو بتا دوں اس سے رستہ نکلے گا، دوسرے کسی طریقے سے رستہ نکلنا ان کے حق میں مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ اور کل ویسے شہباز شریف صاحب نے بھی سینٹ میں خطاب کیا، وہاں انہوں نے بھی یہی بات کی کہ سب کو مل کے کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے انفارچونیٹلی وہی بات انہوں نے بھی یہ کہ ایک شخص ایسا ہے، عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن انہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کی بات میرا خیال ہے وہ بات اگر کر بھی دی تو انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود میں اس شخص کو بھی کہتا ہوں، اس کی پولیٹیکل پارٹی کو بھی کہتا ہوں، اور تمام کو کہتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے۔ سو یہ جو ایک چیز کو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے نا، جیسے میں کہتا ہوں عمران خان صاحب جب سب سے بات چیت کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اس میں ایک پرووائزو ایڈ کر دیتے ہیں کہ بس چوروں ڈاکوؤں کے علاوہ، تو یہ بات پرائم منسٹر کو بھی اور پی ڈی ایم کو بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میں ہمیشہ اس چیز کا اس چیز کو میں پریس کرتا ہوں کہ پولیٹیشنز، حکومت اور اپوزیشن،
ان کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، اور یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے، میں آپ کو بتا دوں، اور اسی سے اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس رکے گی، اسی سے پاکستان کے جو مسائل ہیں اور جو ہمیں کنسنسس جہاں جہاں ریکوائرڈ ہیں، خاص طور پہ اکانومی کے لیے، جہاں پہ ہمیں گورننس کے لیے کہ جی وہاں پہ گورننس کے حالات کیسے بہتر ہوں، ہماری گورننس کے جو فنڈامنٹلز کیسے ٹھیک ہوں، ان چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ مطلب ہے کہ یہ جو بات کل دونوں نے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی کی اور جو عمران خان صاحب نے بھی کی، کیا اس کو اسی طریقے سے بہتر انداز میں آگے لے کے یہ بات آگے بڑھے گی، یعنی اسی بات کو دوبارہ سے ریٹریٹ کریں گے، یا وہی والی بات ہے کہ دوبارہ وہی پرانی باتیں آ جائیں گی، اور جس سے انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں نکلنے والا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔